شوہر کی قدر پہچانیے، شوہر کا مقام تو دیکھیے۔ عورت کا باپ مر جائے تو 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے، عورت کا بھائی یا بیٹا مر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے، لیکن اگر عورت کا شوہر مر جائے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے، کیونکہ تم میں سے بہت بڑی نعمت و نجمت چھین لی گئی ہے۔ اگر آپ کے شوہر زندہ ہیں تو ان کی عزت کرو، کیونکہ وہ تمہارا حاکم ہے۔ اللہ پر یقین۔ جب دنیا کے تمام دروازے بند محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب صرف رب کا دروازہ کھلا ہے، جہاں سے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ غصے کے 1 منٹ میں لیا گیا فیصلہ زندگی بھر کے سکون کو ویران کر سکتا ہے۔ کمال کی بات ہے، پیسہ رکھنے کے لیے بینک مل جاتا ہے، سونا رکھنے کے لیے لاکر بھی مل جاتا ہے، لیکن دل کی بات رکھنے کے لیے ایک سچا اور مخلص انسان آج کے دور میں بہت مشکل سے ملتا ہے۔ جو چیز تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے وہ تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آئے گی، چاہے وہ پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ چھپی ہو۔ کسی کے ماضی کو اس کے منہ پر مت مارو۔ اگر اللہ نے اسے گناہوں سے نکال کر ہدایت دی ہے تو اس پر طعنہ زنی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے آج وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ جو شخص پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اور اب پابندی سے نماز پڑھنے لگا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کا ماضی یاد دلا کر اس کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ توبہ کرنے والوں کی عزت کریں، نہ کہ انہیں ان کے گزرے ہوئے گناہوں کی یاد دلاتے رہیں۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر شے بدل دیتا ہے، جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ وہی ہے جو خوشی میں شکر اور آزمائش میں صبر سکھا دے۔ ہر چھوٹی بات پر ہونے والی بحث آہستہ آہستہ محبت کو کمزور کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہر بات ثابت کرنے سے نہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ان نظروں سے محفوظ رکھے جو تمہیں زندگی میں جیتے جی دیکھ کر ناخوش ہوتے ہیں۔ انسان کی سچائی اس کی نیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچو، آپ کے ساتھ خود ہی اچھا ہوگا۔ شوہر کے لیے دعا۔ جس طرح سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اسی طرح میرا شوہر میرا دل ہے۔ یا اللہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرے شوہر کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھنا، آمین۔ فجر کی نماز اور تہجد کی برکت۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا، خاموش فضا اور اذان کی دل نشین آواز ہمیشہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ فجر کی نماز انسان کے ایمان، نظم و ضبط اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی علامت ہے۔ جو شخص فجر کی پابندی کرتا ہے اس کا دن خیر و برکت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو فجر سے پہلے چند لمحوں کے لیے بیدار ہو کر تہجد کی 2 رکعات ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کی پکار سنتا ہے۔ تہجد کی عادت انسان کے دل کو نرم، آنکھوں کو اشک بار اور زندگی کو نور سے بھر دیتی ہے۔ آئیے آج ہی یہ عہد کریں کہ فجر کی نماز کی پابندی کریں گے اور استطاعت کے مطابق تہجد کی سعادت بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جس سے کرنی تھی راز کی باتیں، ہائے اس شخص کو اونچا سنائی دینے لگا۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اے دل اب پتہ چلا کہ خدا سے بڑا کوئی ہمسفر نہیں۔ صبر کے لمحے کڑوے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے تمام غم بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ تمہاری چھوٹی سی التجا بھی آسمانوں تک پہنچتی ہے، بس صحیح وقت کا انتظار کرو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔
نظر بد کی 20 نشانیاں اور علاج۔ کیا آپ نظر بد کا شکار ہیں؟ آج ہی چیک کریں۔ بلا وجہ اداسی اور بے چین رہتی ہیں، یہ نظر بد کی علامت ہے۔ جسم میں کمزوری محسوس ہونا، چہرے کا رنگ زرد پڑ جانا، کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا، اچانک سر اور بدن میں درد رہتا ہے، ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، نیند بار بار ٹوٹ جاتی ہے، بلا وجہ گھبراہٹ رہتا ہے، جسم پر بار بار جمائی اور سستی طاری رہتی ہے، یہ سب نظر بد کی علامت ہے۔ قرآنی علاج: سورہ فلق روزانہ پڑھو، سورہ ناس روزانہ پڑھو، آیت الکرسی صبح و شام پڑھو، 3 قل روزانہ پڑھو، دم کیا ہوا پانی پیو، زیتون کا تیل استعمال کرو، کثرت سے استغفار کرو، حسد کرنے والوں سے دعا کے ذریعے مانگو، سورہ یاسین کی برکت حاصل کرو، اللہ پر مکمل توکل رکھو، انشاءاللہ نظر بد کا علاج قرآن میں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یا اللہ، محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، یا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ وہ 10 غلطیاں جو زندگی خراب کر دیتی ہے: ہر وقت دوسروں کی خوشی خوش کرنے کی کوشش کرنا، وقت ضائع کرنا، غصے میں فیصلہ کرنا، غلط لوگوں پر اندھا اعتماد کرنا، اپنی صحت کو نظر انداز کرنا، دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے رہنا، والدین کی قدر نہ کرنا، اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھنا، ضرورت سے زیادہ سوچنا، اللہ پر بھروسہ کمزور کر دینا۔ توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے پیچھے ہٹ جاؤ، کسی کو اپنے لیے مخلص ہونے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی سکون سے نہیں رہ سکتا، کیونکہ محبت میں مصروفیت نہیں، بس ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جو واقعی اپنا ہو وہ چند لمحوں کے لیے بھی آپ کو ترستا ہوا نہیں چھوڑتا، اور جو چھوڑ دے شاید آپ اس کی ترجیح تھے ہی نہیں۔ عزت نفس انا ہے، انا کفن ہے، اور کفن جب پہن لیا جائے تو پھر اتارا نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی اپنی نماز کی جگہ پر باوضو بیٹھا رہتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اپنے دل کو پریشانیوں سے آزاد کر دو، کیونکہ تمہاری زندگی کا بہترین نظام اس ذات کے ساتھ میں ہے جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ فضا کی خوشبو بتا رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آ رہی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے زیادہ گندے ہیں، لیکن ہم خود کے کردار پر پردہ ڈال کر دوسروں کو رسوا کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ سب سے ذلیل اور غلیظ وہ شخص ہے جو اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے ماضی پر آ جائے۔ کبھی کبھی راستے کا بند ہونا اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں کسی بڑی تباہی سے بچا کر بہترین سمت دکھانا چاہتا ہے۔ صاف دل کی 5 نشانیاں: بہت جلد جذباتی ہونا، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ ہر رشتہ دل سے نبھائے گا، وہ بہت حساس ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اب اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ دیکھو اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ یوسف میں تمہیں ان لوگوں کے سامنے کھڑا کروں گا جنہوں نے تمہیں گرایا، مگر اس دن تمہارا نام اور مقام الگ ہوگا۔ سورہ بقرہ: میرے ہارے ہوئے بندوں سے کہہ دو کہ میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ سورہ ضحیٰ: اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگر زندگی میں کبھی ٹوٹ جاؤ تو لوگوں کے سامنے ہمیشہ خود کو جڑا ہوا ہی ظاہر کرنا، کیونکہ لوگ تو ٹوٹے ہوئے مکان کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو تو کسی بھوکے کو صبر کا درس نہ دو۔ یقین رکھو حساب صرف عبادتوں کا نہیں ہوگا، بلکہ اس لمحے کا بھی ہوگا جب تم کسی کی مدد کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کی۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، زندگی آسان لگے گی۔